کی اہمیت قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی، جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کی روشنی میں سمجھا کہ اللہ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام اور محل سے ہٹا دینا، اس کو جو اصل مقام ہے اس کی بجائے کسی اور مقام پر لے آنا، اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے کم کر دینا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 81 اور 82 میں حضرت ابراہیم علیہ اور میں کیسے ان چیزوں سے ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم تو نہیں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کا ٹھہرا رکھا ہے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دو گروہوں میں سے کون سا فریق، کون سا گروہ امن کا زیادہ حقدار ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو گویا سوال کا جواب دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہے، یعنی اس کے اندر کسی شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ مفہوم بیان ہوا ہے۔ شرک کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے الا یہ کہ انسان زندگی میں توبہ کر لے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم 2 مرتبہ یا 2 سے زیادہ مرتبہ دہرا کر ضرور آتے ہیں، تو یہی مضمون سورہ نساء میں 2 مرتبہ دہرا کر آیا، ایک مرتبہ آیت نمبر 48 میں اور ایک مرتبہ آیت نمبر 116 میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ معاف فرما دے گا اس سے کم جس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام قرار دے دی گئی۔ فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں کہ انہو من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، ومأواہ النار، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، دوزخ ہوگی۔ اور شرک کا ارتکاب اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت کرتی رہتی ہے۔ اس بارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ارشاد ہوا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر نہیں ایمان رکھتے مگر یہ کہ وہ شرک بھی کیے جاتے ہیں، یعنی گویا کہ یہ شرک جو ہے یہ اہل ایمان میں اکثریت اس کے اندر مبتلا ہوتی رہتی ہے۔ شرک ایک ایسا ہماگیر جرم ہے جو ہر دور میں ایک نئی شکل، ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سب سے بڑا اعزاز اور سند دی اور 6 مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ وما کان من المشرکین، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ گویا کہ یہ ایک اتنی بڑی ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید نے 6 مرتبہ اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیا تاکہ قرآن کے پڑھنے والے اسی روش کو اختیار کریں۔ گویا شرک سے بچنا اس قدر مشکل ہے کہ جس نے ایسا کر لیا اس کے لیے کئی بار اللہ کی طرف سے تحسین کے کلمات بیان ہوئے ہیں۔ حقیقت شرک کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر قرار دے دینا یہ شرک ہے۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ کر کے اسے اس کے مقام رفیع سے اتار کر مخلوقات کے برابر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے جو اعلیٰ ترین جو ہے مقام ہے اس سے نیچے اتار کر مخلوقات کی صف میں شمار کر دینا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کے مقام اور مرتبے کو بڑھا کر اتنا بڑھا دینا کہ اسے اٹھا کر اللہ کے برابر قرار دے دینا۔ حقیقت شرک کے سمجھنے کے بعد اب ہم جو شرک کی مختلف اقسام ہیں ان کا ایک اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔ کئی پہلوؤں سے یہ تقسیم جو ہے شرک کے بارے میں کی گئی ہے،
مثال کے طور پہ شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی سے مراد ہے واضح طور پر شرک، نمایاں اور ظاہر شرک، جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا. شرک خفی سے مراد ہے پوشیدہ شرک، جیسے کوئی عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے کرنا جو ہے یہ شرک خفی ہے. اس حوالے سے دوسری تقسیم شرک کی یہ ہے کہ شرک نظری اور شرک عملی. شرک نظری سے مراد ہے عقیدے کا شرک، جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز سمجھنا. اور شرک عملی سے مراد ہے عمل کا شرک، جیسے کسی بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا، جس میں سامنے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ غیر اللہ کے سامنے جھکا جا رہا. تیسری تقسیم اس حوالے سے یہ ہے کہ شرک فی المعرفہ اور شرک فی الطلب. شرک فی المعرفہ سے مراد ہے اللہ کی پہچان میں شرک، جیسے اللہ کو بھی دنیا میں کے جو بادشاہ ہیں ان کی طرح قیاس کرنا. دنیا کے بادشاہ اپنے مصاحب، اپنے وزراء اور اپنے اہالی موالی کے محتاج ہوتے ہیں. ان کی بادشاہت ان سب کی سپورٹ اور تعاون سے چل رہی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی پر کبھی محتاج نہیں ہے. اسی طریقے سے شرک فی طلب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور شے کو مطلوب اور مقصود بنا لینا. ایک چوتھی تقسیم شرک کے اعتبار سے یہ ہے کہ شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق. یعنی یہ تین چیزیں جو پہلوؤں سے شرک، اللہ کی ذات کے اعتبار سے شرک، اللہ کی صفات کے اعتبار سے شرک اور اللہ کے حقوق میں شرک. یہ تقسیم ہے جس کو کہ ذرا ہم تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے. اس میں سب سے پہلے ہے شرک فی الذات، جو کہ سب سے جلی، بدترین، نیز اعتقادی اور شعوری شرک ہے. مخلوقات میں سے کسی کو اللہ مان لینا یا اللہ کا ہم جنس قرار دے دینا، یہ شرک فی الذات ہے. اور اس شرک کا ارتکاب ان لوگوں نے بھی کیا جو اپنی نسبت کسی نبی یا الہامی کتاب کی طرف کرتے ہیں، وحی کی طرف کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی کیا جن کے مذہب کی بنیاد کسی فلسفے پر ہے. انبیاء اور الہامی کتاب ان کتب پر ایمان رکھنے والوں کا شرک یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں تذکرہ آتا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے یہ کہا المسیح ابن اللہ، کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اس شرک کی بار بار نفی کی گئی ہے اور بعض مقامات پر بڑی شدت کے ساتھ کی گئی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اور سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے، لم يتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی بیٹا نہیں جس نے بنایا ہے. یعنی اللہ کی طرف یہ بیٹے بیٹیاں منسوب کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے. اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی روش جو ہے سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 4 اور 5 میں بیان کی گئی کہ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جسارت کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ بھی اولاد رکھتا ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس دعوے پر نہ تو کوئی ان کے دلیل ان کے پاس ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی اور بہت بھاری کلمہ ہے، بھاری بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ. یعنی یہ کہ اللہ کی طرف اولاد منسوب کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے وہ جو کر رہے ہیں، اور اللہ پر جھوٹ وہ جڑ رہے ہیں. سورہ اخلاص یہ سراسر شرک کی نفی پر ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، تنہا، اکیلا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر، ہم پلہ اس کی برابری کا نہیں ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں فرمایا انا یکون لہ ولد، اس کے ہاں کیوں کر اولاد ہو سکتی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں. یعنی یہ کہ یہ ساری چیزیں جو انسانوں کی کمزوریاں ہیں وہ تم اللہ کی طرف کس طرح سے جو ہے منسوب کرتے ہو. اور یہی مضمون ارشاد ہوا سورہ مریم کی آیات 88 تا 92 میں بڑے غضناک انداز میں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کہ اولاد ہے، رحمان نے بیٹا ٹھہرایا. لقد جئتم شیئا ادا، تم بڑی ہی ایک سخت بات ہے جس پر تم اتر آئے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے اولاد قرار دی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ رحمان کے ہرگز شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس کے ہاں اولاد ہوں. یہ سورہ مریم کی آیات 88 تا 92 تھی. ابھی اس حوالے سے جو شرک کا ذکر اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا تذکرہ وقفے کے بعد بھی جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ اولہ و آخرہ. ناظرین کرام، پروگرام میں خوش آمدید. ذکر ہو رہا تھا کہ یہ جو مختلف جسارتیں کی لوگوں نے اللہ کے ہاں اولاد ٹھہرانے کی، اس پر اللہ کا غضب کس طرح سے بھڑکتا ہے. مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اس پر قرآن مجید کا تبصرہ سورہ نحل کی آیت نمبر 57 میں فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرائی ہیں. سبحانہ، وہ ذات پاک ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اور قرآن حکیم میں اس شرک کی جو بار بار نفی کی گئی ہے، اس کے اعتبار سے سورہ نجم کی آیات 21 تا 22 میں فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے ہوں مذکر میل بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو ایک بڑی بے ڈنگی تقسیم ہے جو تم نے کر رکھی ہے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 میں فرمایا افاصفاکم ربکم البنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں تو مخصوص کر لیا بیٹوں کے لیے. واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود فرشتوں کو بیٹیاں ٹھہرا لیا. انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم تو ایک بہت ہی سخت بات، ایک بہت ہی جسارت والی بات کہہ رہے ہو. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. سورہ صافات آیات 149 تا 157 میں یہ تذکرہ ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا. وہم شاہدون، اور اس وقت یہ جو ہے گواہی دینے والے تھے، یہ موجود تھے. الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہ جھوٹ کی طرف سے یہ بات جو ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے جو یہ کہتے ہیں. ولد اللہ، کہ اللہ کی اولاد ہے. وانہم لکاذبون، اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیوں کو ترجیح دی بیٹوں کے اوپر. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے حکم لگاتے ہو. افلا تذکرون، کیا تم یاد دہانی اور نصیحت اخذ نہیں کرتے ہو. ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے. فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی بطور سند کوئی کتاب موجود ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اگر تم سچے ہو تو اس کو لے آؤ. سورہ زخرف کی آیات 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس طرح سے بھڑکتی ہے کہ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کر لیں اور تم لوگوں کو بیٹوں سے نوازا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس کی، یعنی بیٹی کی پیدائش کی، جس کی وہ تہمت رحمان پر رکھتا ہے، جس کو رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے. ظل وجہہ، تو اس وقت تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وہو کظیم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، غم کو پیتا رہتا ہے. یعنی تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو وہ اس کو تم اچھی طرح سے پسند نہیں کرتے ہو، اس پر تم اندر ہی اندر جو ہے مارے غم کے چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور گھٹتے رہتے ہو. تو یہ جس کے بارے میں تمہارا اپنا رویہ یہ ہے، اللہ کی طرف تم جسارت کرتے ہو جب اللہ کو بیٹے یا بیٹیاں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرک سے حفاظت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کیا، اور اہل ایمان میں سے کسی بھی قابل ذکر مکتبہ فکر نے اس شرک کا ارتکاب نہیں کیا. حالانکہ امت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت ہمیشہ مثالی رہی ہے.
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے شرک سے اور آپ کی امت کو اس شرک سے محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ اہتمام فرمایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اگر یہ گمراہی عام طور پر آ جاتی تو کون اس کی اصلاح کرتا؟ اس خصوصی حفاظت کے جو مختلف مظاہر ہیں ان کا بھی کچھ جو ہے تذکرہ سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بار بار انبیاء کرام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں فرمایا، قالت لہم رسلہم، ان لوگوں سے ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو نہیں ہیں مگر انسان تمہاری طرح کے آدمی ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 میں فرمایا، قل سبحان ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسولا، کیا میں کچھ اور ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر رسول، یعنی ایک انسانوں میں سے جو ہے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر انبیاء اور رسول کی اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ظاہر اور نمایاں کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح، یوحا الیہ، اور فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی کا حاصل کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود حقیقی ہے، اسی کی پرستش، اسی سے محبت، اسی کی اطاعت، اسی سے توقع، اسی سے ساری تمنائیں، یہ تمہارا طریقہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے جو تعلیم میں لے کر آیا ہوں۔ قرآن کریم میں چند مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز کلام میں بظاہر ایک سختی کا پہلو بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ جیسے سورہ عبس کے اندر ابتدائی آیات میں تذکرہ آتا ہے، آیات 1 تا 10 میں، کہ عبس و تولا، انہوں نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ اس لیے کہ ایک نابینا ان کے پاس آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم شاید کہ آپ کی توجہ سے وہ سنورتا، پاکیزگی اختیار کرتا، او یذکرا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکرہ، تو پھر اس کو اس نصیحت جو ہے وہ نفع بخش ہوتی، اس کو نفع پہنچاتی۔ اما من استغنا، بھلا کیا وہ شخص جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے، استغنا اور بے توجہی کی روش اختیار کرتا ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تو خوب توجہ فرماتے ہیں۔ وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ اگر وہ تزکیہ نہ کرے، اگر وہ آپ نے آپ کو پاکیزگی حاصل نہ کرے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو آپ کی طرف آتا ہے بڑی کوشش کر کے، بڑی جو ہے سعی و جہد کے ساتھ، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے اعتنائی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگرچہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن انداز کلام بتا رہا ہے کہ یہ معبود کی طرف سے عبد کو کس طریقے سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قصص میں فرمایا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جو ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جو ہدایت کا طالب ہو اللہ اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اہل مکہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جس طرح سے سابقہ نبی اور رسول معجزہ، حصی معجزات دکھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی حصی معجزہ دکھائیں تو وہ مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بار بار اس مطالبے سے آپ کے دل میں اگر کبھی خیال آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا ہی دے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب جس کو بھی ماننا ہے وہ حصی معجزہ دیکھ کر نہیں، بلکہ سب سے بڑا عقلی معجزہ جو قرآن مجید کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے اس کو دیکھ کر مانے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 35 میں فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر ان کی روگردانی گراں گزرتی ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہوں کہ زمین کے اندر کوئی سرنگ نکال لیں، او سلمًا فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فتأتیہم بآیہ، تو آپ ان کے لیے معجزہ
لے آئیے، یعنی وہ جو ان کا حصی معجزے کا مطالبہ ہے اس کو پورا کر دیجیے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا۔ فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ ہرگز نہ ہوئیے گا جذبات کا مظاہرہ کرنے والوں میں سے۔ تو اس لحاظ سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو اس میں نمایاں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سب سے بڑی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على